اخلاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اگر ان کا تعارف کروانا چاہوں تو obviously ان کی قانون پر بہت گہری نظر ہے اور لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، لیکن رائٹ ناؤ جب ہم آپ سے بات کریں تو ان کا خصوصی تعارف یہ ہے کہ یہ قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں. جو ملزم پارٹی ہے شیخ دانش، ان کے یہ قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں سر. جی آپ کے وقت کا شکریہ. رہنمائی فرمائیے گا کہ مختلف قسم کی جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز جس کو میرے خیال سے اس پر بات ہونی چاہیے کہ جو ملزم پارٹی ہے اس کا موقف سامنے نہیں آ رہا. میڈیا ٹرائل چلتا جا رہا ہے، چیزیں پرولونگ ہو رہی ہیں. آپ کے پاس کیا فیکٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ان کا سٹانس بتا دیتا ہوں. بسم اللہ. جو پولیس نے لیا ہے، جو خدیجہ نے لیا. ٹھیک ہے. پہلا یہ وقوع الج کرتی ہیں کہ 9 تاریخ کو شیخ دانش اپنے گارڈز کے ہمراہ، ماہم علی اور اپنی بیٹی انا علی کے ہمراہ خدیجہ کے گھر میں داخل ہوئے زبردستی مسلح ہو کے، جو پہلی ایف آئی آر ہے. اور وہاں سے اس کے 2 موبائل، 2 سونے کے کڑے اور 5 لاکھ روپیہ نقد وہ چوری کر کے لے گئے، اور اسے اغوا کر کے شیخ دانش علی کے گھر لے گئے، جہاں پر اس پر تشدد بھی ہوا اور جنسی معاملات بھی آئے. ٹھیک ہے. وہاں پہ اس پہ تشدد ہوا اور اس کی کہتے ہیں کہ ویڈیو بنائی گئی. اب اس جو پہلی ایف آئی آر ہے اس میں جنسی تشدد کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس کی ایف آئی آر خود بولتی ہے، یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. صرف یہ الفاظ ہے اس ایف آئی آر میں. ٹھیک ہے، میں اس میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں جی. نیم برہنہ کر کے سائلہ کے ساتھ اور کرتا رہا اور ویڈیوز بناتا رہا. یہ پہلی ایف آئی آر میں باقاعدہ درج کیا گیا. بہرحال جو بھی ہے ٹھیک ہے، یہ الزام ہے. ٹھیک ہے. اسی کی لائن نمبر 19 میں ملاحظہ کریں گے کہ الزام لائن نمبر 1 نے سائلہ کے ساتھ زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کر کے، ٹھیک ہے، اور سائلہ کے موبائل فون، نقد رقم اور سونے کے کڑے چھین کر سخت زیادتی کی. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی جو پہلی ویڈیو انہوں نے وائرل کی ہے خود، نہ ہی اس سے یہاں ہوتا ہے. جو پہلی انہوں نے ویڈیو وائرل کی ہے اس میں نہ تو شیخ دانش علی، نہ ماہم علی، نہ اس کی شیخ دانش کی بیٹی کی کوئی تصویر نہیں. یہ ساری جو میرے کلائنٹ کے موقف کے مطابق ان کا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. یہ ویڈیو ان کی ایک پلانٹڈ ہے، خود ساختہ ہے، خود بنائی ہے. آپ کے خود بنا کے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. پہلا وقوع الج کرتے ہیں یہ 9 تاریخ کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 9/8/2022 کا. اب انہوں نے ایک سیکنڈ ایف آئی آر درج کروا دی سائبر کرائم کو. ٹھیک ہے. جو ریڈنگ پارٹی تھی سائبر کرائم اور پولیس، وومن پولیس، ریڈ انہوں نے اکٹھا کیا. ٹھیک ہے. 16 تاریخ کو. اب جو سائبر کرائم اپلیکیشن ہے جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں یہ وقوع کو کسی اور طرح سے الج کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 تاریخ کا وقوع اس میں الج کرتے ہیں کہ 9 کی بجائے ایک دن پیچھے چلے گئے. کہتے ہیں کہ 8 تاریخ کو یہ سارے شیخ دانش علی، اس کے مسلح گارڈز ماہم اور اس کی بیٹی انا علی ان کے گھر داخل ہوئے، اور وہاں سے یہ موبائل فون ان کے چوری کر کے شیخ دانش علی اور ان کو اغوا کر کے لے گیا اپنے گھر میں. وہاں پہ جا کے ٹارچر کیا اور پھر چھوڑ دیا. آگے یہ ٹویسٹ دیتے ہیں اس کیس کو کہ 9 تاریخ کو کہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں ٹیلی فون آیا کہ آپ اپنے آ کے موبائل لے جائیں. اچھا. اور جب ہم دوبارہ کہتے ہیں میں اور میرا بھائی گئے تو پہلے ہمیں فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا، پھر ہماری ایبنوکشیس ویڈیوز میری جو بنائی ہے. اچھا. یہ سائبر کرائم کی جو ایف آئی آر اس میں الج کرتی ہے. لیکن جو پہلی ایف آئی آر پولیس کو دی ہے اس میں یہ اس کا سٹانس نہیں ہے. اس میں جو ایبنوکشیس کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ، کہ وہاں پہ کہتی میری ویڈیو بنائی، مجھے جوتے چاٹنے پہ مجبور کیا گیا. اس میں ایبنوکشیس کا کہیں کوئی ذکر نہیں. یہ 2 وقوع الج کر اپنی بات کو خود ہی دوسری ایف آئی آر سے ریبٹ کر دیا ہے. اچھا جی. اب جو پہلی ایف آئی آر ہے اور دوسری دونوں میں کنٹراڈکشن ہے. ٹھیک ہے. اب پولیس نے شیخ دانش علی کا ریمانڈ لیا اس بنیاد پہ کہ شیخ دانش علی سے موبائل فون جو خدیجہ
کمپلیننٹ کے ہیں وہ برآمد کرنے ہیں. اب جو دوسری ایف آئی آر ہوئی ہے سائبر کرائم کی, اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 16 تاریخ کو خدیجہ کے موبائل اس کے گھر سے برآمد کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو کل گارڈز کا انہوں نے ریمانڈ لیا, اس میں بھی یہ الج کر رہے ہیں کہ ہم نے موبائل فون اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ برآمد کرنا, لیکن یہ دوسری سائبر کرائم کی ایف آئی آر کہتی کہ یہ آلریڈی موبائل فون جو سائبر کرائم کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل جو ان کے گارڈز کا ریمانڈ دیا گیا یہ انلیگل ڈیٹینشن ہے. یہ ٹوٹلی یک طرفہ طور پر فیصلے ہو رہے ہیں. پولیس ایون کہ میں مجسٹریٹ صاحب کو کل سارے گزارشات کی ہیں, لیکن انہوں نے بھی کوئی کسی بات پہ دھیان نہیں دیا. یک طرفہ طور پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو ملزمان ہیں ان پہ ایکسیس نہیں دی جا رہی. اچھا, آپ کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. وہ اس دن جب شیخ دانش کا ریمانڈ ہوا تو 5 منٹ کے لیے ہماری ملاقات عدالت میں ہوئی ہے, ادروائز پولیس کسی کو ملنے نہیں دے رہی وہاں پہ. اسے علیحدگی میں رکھا, اسے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اپنی مرضی کا بیان دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان فیکٹ جو میرے کلائنٹ کا موقف ہے کہ یہ جو انہوں نے ویڈیو وائرل کی ہے پہلی ایف آئی آر کے مطابق, وہ جو میڈیا پہ چل رہی ہے اس میں کہیں بھی شیخ دانش علی, ماہم یا شیخ دانش کی بیٹی کی کہیں کوئی تصویر نہیں, نہ شیخ دانش کی نہ شیخ دانش کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے. ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے. شیخ جب پولیس نے ریڈ کیا ہے تو سی سی ٹی وی کیمراز اور ڈی وی آر یہ پولیس اٹھا کے لے گئی. ٹھیک ہے. اس دن کے پولیس کی کسٹڈی میں ہم نے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈی وی آر تو ان کے پاس ہے, کیوں نہیں وہ منگوا کے یہاں پہ چلا کر دیکھ لیتے کہ کون آیا کون گیا ہے, اسے سارے حالات واضح ہو جائیں گے. لیکن وہ ابھی تک ڈی وی آر جو پولیس کی کسٹڈی میں وہ نہیں لا رہے کہیں پہ بھی, نہ کسی کو دکھلا رہے ہیں, اور اپنی مرضی سے وہ ساری کاروائی کر رہے ہیں. اچھا, اگر ڈی وی آر پولیس کے پاس ہے تو یہ تمام سمپل چیزیں کہ خدیجہ کو یہ کڈنیپ کر لائے, اگر لائے تو گھر کی انٹرنس ایگزٹ سے پتہ چل جائے گا. یہی تو ہمیں خدیجہ خود آئی, انٹرنس ایگزٹ سے پتہ چل جائے گا. کیا سمپل کیس ہے آپ کو لگتا ہے, اور یہ گنجل ڈل رہے ہیں, کیا ہو کیا رہا ہے؟ میں یہ خود ہی جو آپ نے کویشچن کیا اس کا جواب ان دونوں ایف آئی آرز میں ہے. پہلی ایف آئی آر میں 9 تاریخ کا وقوع الج کرتی ہے, دوسری ایف آئی آر میں 8 تاریخ کا وقوع الج کرتی ہے خدیجہ, اور کہتی 9 تاریخ کو میں خود آئی ہوں. اچھا, ایک چونکہ آپ قانون پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں, آپ ملزم پارٹی کے obviously لیگل ایڈوائزر بھی ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اس کیس میں, لیکن ایز این انڈیویجول اگر بات کی جائے اس کیس سے تھوڑا سا ایک بار باہر نکل کے, تو کیا یہ جو ہیپننگز ریکارڈ ہوئی ہیں اور منظر عام پر آئی ہیں, ہم ان کی آڈیوز اور اس کی اتھینٹسٹی کو ڈینائی کر پائیں گے؟ یہ سارا ریکارڈ تو سائبر کرائم کے پاس ہے, اس کی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ان کے پاس ہے. یہ ساری رپورٹس لائے نا سامنے, اس کی فرانزک ہوگی. میڈیکل میں تشدد بھی ہے اور شدید نوعیت کا تشدد ہے, جنسی تشدد کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. کوئی میڈیکل ملاحظہ کیے ہم نے, ہمیں اس کی کاپی نہیں انہوں نے پرووائڈ کی, وہ اس کی ہم نے پرمیشن لی ہے مجسٹریٹ صاحب سے کہ اس کی ٹیسٹڈ کاپی ہمیں پرووائڈ کی جائے, وہ آج مل جائے گی ہمیں. اس میں کسی جنسی تشدد کا کوئی نہیں انوالو نہیں ہے, میڈیکل میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ اس پہ جنسی تشدد ہوا ہے. تو اس کو پولیس کیوں اس بات کو لے کر چل رہی ہے؟ جنسی ہوا ہی نہیں, پولیس نے کہیں بھی ذکر ہی نہیں کیا, نہ کوئی ایف آئی آر میں جنسی تشدد کا ہے, نہ ایون جو. اچھا, ایک چیز اور بتائیے گا, تشدد کا کوئی کچھ ایسی چیزیں اس obviously اس ہیپننگ کے پیچھے, اگر اس ہیپننگ کو کہیں نہ کہیں پر ہوتا نظر آتا ہے تو اس کی کوئی ہسٹری بھی نظر آتی ہے. ماہم اس کی کلاس میٹ نہیں ہے انا کی؟ جی بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپس میں دوستیں کیسے بن گئیں؟ ان کا ایج گیپ تقریباً 10-10.5 سال کا ہے. اگر ڈینائی کر دیا جائے, سوال پھر یہ پیدا ہو جائے گا کہ اگر یہ کلاس میٹس نہیں تھی دونوں بچیاں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا, تو خدیجہ کے اس گھر میں انوالومنٹ کیسے تھی؟ اصل میں نا جو خدیجہ ہے یہ انٹرسٹڈ ہے اس میں شیخ دانش علی میں, یہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے, اس نے پرپوزل خود کی ہے, اس نے منع کر دیا. تو چونکہ یہ پہلے سے گھر میں آ جا رہی ہے, اس کس ریفرنس ہے؟
یہ اس تعلق کی بنیاد پہ یہ شیخ دانش کے گھر آ جا رہی ہے. وہی نا, انا کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے, انا سے کوئی تعلق نہیں ہے, کلاس فیلو نہیں ہے. کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے, چونکہ ابھی ہمیں ایکسیس نہیں دی جا رہی دانش کے ساتھ, اس نے پرپوزل بھیجی ہے, وہ اس نے انکار کیا ہے, تو یہ اس نے اس کی کوئی کہیں سے ویڈیو لے کے وہ اس نے وائرل کی. میں برا نہ منائیے گا, نارملی ہوتا کہ یہ چیز اگر سامنے آئے نا کہ جی ایک لڑکا کسی لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے اس طریقے سے, شیخ دانش ایک طاقتور آدمی ہے, بااختیار آدمی ہے, اور فیصل آباد کی سڑکیں بتاتی ہیں کہ بہت طاقتور آدمی ہے. ایون دو ایک عام سی لڑکی اس کو اگر بلیک میل کر لیتی ہے تو دال میں کچھ کالا تو ضرور ہوگا. جی وہی میں بتا رہا ہوں, یہ ایکچولی تو چونکہ یہ قانونی معاملات نہیں ہے, وہ اصل فیکٹس تو وہ بتا سکیں گے. میں تو قانون کے جو کویشچن ہیں, ان کے کچھ نجی تعلقات بھی رہ چکے ہیں, یہ میں نہیں بتا سکتا. obviously آپ کی کلائنٹ ہے, میری ایکسیس نہیں ہے ابھی تک. اچھا ایکسیس نہیں ہے, اس وجہ سے آپ کے علم میں نہیں ہے. آج کوشش کر رہے ہیں کہ پرمیشن لے کے ان سے ملاقات کریں. کل کی ہم نے پرمیشن لی ہوئی ہے, تو شیخ دانش سے ملاقات ہوگی. ابھی ہمیں پوری ایکسیس نہیں دی گئی کہ اس سے گائیڈ لائن لے سکے پوری. جو ان کا موقف ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, کہ یہ خود کسی نہ کسی وائس ان کو بلیک میل کر کے. کہیں ان کے پاس کام کرتی تھی؟ نہیں, کام نہیں کرتی ہے. آپ کی کلائنٹ نے ویسے آپ کو بتایا کیا کہ خدیجہ کا شیخ دانش سے تعلق کیسے؟ میں تو ابھی ان کے ریمانڈ میں پیش ہوا ہوں نا. اچھا, مجھے ایکسیس نہیں دی جا رہی اس کلائنٹ میں نے اپلیکیشن دے کے کل پرمیشن لی ہے, تو آج اس سے ملاقات. بلکہ ایون ایس ایچ او کو مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ کونسل صاحب کو ایکسیس دیں, اگر نہیں دی تو میں کنٹمپٹ آپ پہ اپلائی کروں گا. تو آج ملاقات کریں گے, اس کے فیکٹس جو ہیں ان سے, اصل فیکٹس جو ہیں کہ یہ کس طرح گھر میں داخل ہوئی ہے. یہ خود تسلیم کرتی ہے کہ 9 تاریخ کو تو یہ خود آئی ہے. یہ سائبر کرائم کی جو اپلیکیشن ہے اس کی FIR, اس میں تسلیم, وہ بتاتی ہیں کہ بلانے پر میں آئی ہوں, موبائل فون مجھے کہا کہ آ کے یہ اس کا موقف ہے نا. اس کا مطلب یہ خود آ گئی ہے موبائل فون پہ جو آئی ہے. اچھا ویسے اگر ایک لڑکی کی مثال کے طور پر متنازعہ ویڈیوز کسی کے پاس ہوں, اگر ہوں, میں اس کیس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں, تو وہ بلیک میل کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ آ کر لے جاؤ اپنے موبائل فونز, تو میرے خیال سے وہ جانا سمجھ بھی آتا ہے نا. یہ دیکھیں, جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پہ یہ جس کو بنیاد بنا کے انہوں نے FIR درج کروائی ہے, اس پہ کہیں پہ بھی شیخ دانش کی یا اس کی بیٹی کی کوئی تصویر نہیں ہے. سر وہ کیسے ہوگی؟ جو مارنے والا ہے وہ اپنا ثبوت تھوڑی نا اندر دے گا. نہیں, نہ ان کی آواز ہے, وہ اس کو تو ٹیکنیکل فرانزک ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, فرانزک کروا کے مطلب آپ. اچھا یہ دوسری بات ابھی جو پہلے کی تھی کہ ایکچوئل جو شیخ دانش کے گھر کا DVR ہے, CCTV فوٹیج کیمرہ جو ہے, وہ سارا تو پولیس کے پاس ہے. یہ کیوں نہیں سارا ریکارڈ سامنے لاتے ہیں؟ جس دن پولیس نے گھر پر ریڈ کیا, شیخ دانش کو, ماہم کو اور سیکیورٹی سٹاف کو اریسٹ کیا, اس دن انا گھر پر موجود تھی؟ نہیں, انا نہیں. انا کہاں پر موجود تھی؟ انا میرا ہے, چونکہ میں گھریلو معاملات میں نہیں پڑھوں, میرا پتا تو ہونا چاہیے obviously, آپ کونسل ہیں. میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایکسیس نہیں دی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, جن جوتوں کو چٹوایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں نظر جو آ رہا ہے, وہ جوتے ایگزیکٹلی انا کی تصویریں جو وائرل ہو رہی ہیں اس میں اس نے پہنے ہوئے ہیں, کیا وہ تصویریں کہیں جوڑ توڑ کے پاؤں کس کا, ٹانگ کس کی, منہ کس کا, ایسا بھی کوئی الزام ہو سکتا ہے؟ میں وہی کہ یہ سیکشن جو 21 لگا ہے نا, اس کی جو سب کلاس 1 ہے وہ سپر امپیوزس ہے, کہ کسی کی تصویر کو کسی کے اوپر لگا دینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا کی تصویریں چینج کی گئی ہیں؟ یہ جو انا کو زبردستی وہ جوتے پہنائے گئے ہیں, یہ ویڈیو جو ہے یہ فکٹیشیس خود بنائی گئی ہے. ہمارے کلائنٹ کے موقف کے مطابق ان کا ایسے کوئی تعلق نہیں. سوال یہ ہے کہ انا اس کی دوست نہیں ہے, انا اس گھر میں موجود نہیں ہے, انا اسلام آباد میں رہتی ہے, جو شوز انا پہنتی ہے انہی شوز کو وہ چاٹ رہی ہے اور زبان لگا رہی ہے, وہی شوز انا نے دوسری تصویر میں پہنے ہوئے ہیں. What does that mean? It simply means کہ وہ انا کے ہی جوتے ہیں جو اسے چٹوائے جا رہے ہیں. کیا انا نے جوتے اس کو رینٹے شوز کا بھی کوئی کام کرتی ہے؟ نہیں, رینٹے شوز نہیں. آج کل کیا نہیں ہوتا کہ جی اگر آپ جو بنانا چاہیں ایڈٹ کر کے جو مرضی بنا لیں. اچھا یہ جوتا بھی انا کو زبردستی ایڈٹ ہو کے پہنایا گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایڈٹ کر کے جو مرضی بنا, جب تک یہ فرانزک ہو کے سامنے نہیں آتا ہے اس کا جو ویڈیو بنی ہے اور جو اس کا DVR ہے, گھر کا DVR, وہ سامنے نہیں آتا تو حالات واضح نہیں ہوں گے. یہ جو ٹھیک ہو گیا, لیکن جو ان کا جو سٹانس ہے مدعیہ کا, مستغیثہ کا, یہ خود ہی اپنے سٹانس کو ریورٹ کر